السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ لوگوں کے سامنے آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوئے۔ اسی سرزمین پر پہلے ہی انبیاء اکرام مبعوث ہوتے رہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق شریعت کی باتیں بتائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ نے بھی وہی تعلیم دی جو سابق نبیوں نے دی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ بچہ کا نام محمد رکھا گیا۔ ایسا نام عرب میں کسی نے نہیں رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ کعبہ پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ فوج کے سپاہی ہاتھیوں پر سوار تھے۔ ابرہہ کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ اللہ نے ابرہہ کو پسپا کر دیا۔ اس کے بہت سے سپاہی ہلاک ہوئے۔ عرب میں دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی دایا کے حوالے کر دیا جاتا اور وہ اپنے گاؤں لے جا کر اپنی نگرانی میں پرورش کرتی۔ بچہ کھلی ہوا میں پرورش پاتا، تندرست اور توانا رہتا، صاف ستھری زبان سیکھتا، زبان میں فصاحت و بلاغت ہوتی۔ چنانچہ اسی روایتی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے آئی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے پرورش کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار اور محبت کے ساتھ پرورش کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سمجھدار ہوئے تو تجارتی سفر میں ابو طالب کے ساتھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چراتے تھے، اپنے چچا کے گنوں کی رکھوالی بھی کرتے اور چرانے کے لیے جنگل لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ کئی تجارتی سفر کیے۔ سفر کے دوران ان بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ملک شام جایا کرتے تھے۔ مکہ میں ایک خاتون رہتی تھی، نام خدیجہ تھا۔ عورت تو تھی لیکن بصالحت تھی، وہ بھی تجارت کرتی تھی اور اپنا مال ملک شام بھیجتی تھی۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر سنا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر ہیں۔ لوگوں کی زبان سے یہ کہتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دل میں کہنے لگی کہ ایسے راشد باز اور سچے آدمی سے ملنا چاہیے، شاید وہ کاروبار میں مدد کر سکیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی مال لے جا کر فروخت کریں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو منظور کر لیا، چنانچہ تجارت کا مال لے کر شام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا غلام میسریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو راستہ میں بصرہ کے قریب ایک یہودی عالم ربی رہتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب سے گزرے، کچھ دیر سستانے کے لیے ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ گئے۔ ربی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب غور سے دیکھنا شروع کیا اور میسرہ کو اشارے سے اپنے پاس بلا کر پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، اس شخص کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ ربی نے کہا، خدا کی قسم، اس درخت کے سایہ تلے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب اس شخص کو نبوت ملتی۔ شام کے سفر سے واپس لوٹے، مال فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے حوالے کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے میسرہ سے سفر میں پیش آنے والے حالات دریافت کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا۔ میسرہ نے سفر کے دوران ان پیش آنے والے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتایا۔ میسرہ نے جو باتیں بتائیں اس سے آپ رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیشکش منظور کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ 15 سال کا فرق تھا۔ نکاح ہو گیا۔ تقریب میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ابو طالب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور برادران قریش شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا خیال رکھتے، بے کسوں کی مدد فرماتے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے تھے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حسن اخلاق کے قابل ہو گئے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا۔ یوں تو سارے عرب میں گمراہی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف بد نظمی اور انتشار کا ماحول پایا جاتا تھا، کمزوروں کا جینا دوبھر ہو چکا تھا، انصاف کا نام کوئی نہیں تھا۔ مکہ کے حدود میں بھی کچھ اس قسم کے حالات پائی جاتی تھی۔ باہر سے کوئی تاجر مال لے کے آتا تو لوٹ لیا جاتا یا مال خرید کو رکھ کر رقم نہیں دیا جاتا، کوئی کسی کا حق دبا بیٹھتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خرابیوں کے باعث بہت دکھ پہنچتا۔ مکہ کے سنجیدہ اور انصاف پسند لوگوں نے حلف الفضول کے نام سے ایک انجمن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد یہ تھا ہر اس مظلوم کی حمایت کی جائے جو شہر مکہ کے حدود میں پایا جائے، خواہ وہ وہیں کا باشندہ ہو یا اجنبی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بہت پسند کیا۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی۔ تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی حصہ لیا۔ خانہ کعبہ جس حالت میں آج نظر آ رہا ہے، پائیداری اور خوبصورتی کے اعتبار سے قدیم کعبہ سے بہت فرق ہے۔ صدیاں گزر گئیں، آج بھی اللہ کا یہ گھر قائم ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ خراب موسمی حالات اور بارشوں کی وجہ سے عمارت بوسیدہ ہو جاتی تو مرمت کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی تو ایک مرتبہ پھر ضرورت پیش آئی تو تعمیر کا کام شروع ہوا۔ کام تو مکمل ہو چکا، صرف سنگ اسود رکھنے کی باری آئی۔ سنگ اسود رکھنا ہر شخص کے لیے ایک اعلیٰ آزار تھا۔ سرداروں میں سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اس کے حصے میں آئے۔ اس کے لیے لڑائی جھگڑا کی نبوت آ چکی تھی۔ بعد میں اتفاق رائے سے یہ بات منظور ہوئی کہ اگلے روز صبح سویرے سب سے پہلے جو شخص صحن کعبہ میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا ہم مال لیں گے۔ دوسری صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحن کعبہ کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر سب نے یہ آواز ہو کر کہا، صادق آ گئے، امین آ گئے۔ سرداروں نے فیصلہ کرنے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثالث مقرر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی۔ درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سنگ اسود رکھا۔
اس کے کونے سرداروں سے پکڑا کر حجر اسود کو خانہ کعبہ تک لے گئے، اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ اور ہر وقت عبادت الہی میں گزر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہر لمحہ اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلہ پر ایک پہاڑ ہے، یہاں ایک غار ہے، یہ جگہ بالکل سنسان ہے، یہ غار حرا کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک اس غار میں گزارتے، اللہ کا ذکر کرتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی میں مشغول تھے کہ اچانک ایک نورانی جسم نمودار ہوا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ فرشتے نے کہا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیال نہیں کیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری قوت سے دبا رہا ہے۔ پھر آواز آئی، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا پڑھوں؟ جواب ملا، پڑھے اپنے رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ تعلیم دی، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے۔ اللہ کے رسول گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے غار حرا میں جو کچھ ہوا آپ نے بتایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا فوراً ایمان لے آئیں اور فرمایا، خدا کی قسم، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے کام آتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، ناداروں کا خیال رکھتے ہیں، مہمان کی تواضع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، بے ہودہ بات نہیں کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور واقعہ بیان کیا۔ وہ الہامی کتابوں کے عالم تھے۔ پکار اٹھے، پاک ہے پاک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، پریشان نہ ہو۔ حضرت خدیجہ البقری رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور دیرینہ رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے زیر و اثر حلقہ کے لوگوں کو بھی دائرہ اسلام میں لے آئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ ایمان لانے والوں میں اضافہ ہی ہو رہا تھا، حتیٰ کہ مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی۔ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کو مرکز بنا لیا۔ 3 برس تک اشاعت اسلام کا کام خفیہ طور پر جاری رہا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراتے رہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیزوں کو متوجہ کیا، قریش کے لوگوں کو ہر ایک کا نام لے لے کر پکارنا شروع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک مسلح لشکر جمع ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا مجھے سچا سمجھو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو ایک خدا کی جانب بلاتا ہوں اور تمہارے دلوں میں جو وہم ہے میں اسے دور کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خدا پر ایمان لاؤ ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ تم اس دن سے ڈرو جب خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ قریش آپ کی زبان حق بات سن کر حیران رہ گئے اور باپ دادا کے دین اور بت پرستی کے خلاف آواز سن کر تیش میں آ گئے۔ آپ کے چچا ابو لہب غضبناک ہو کر کہنے لگے، کیا اسی غرض سے تو نے ہم سب کو جمع کیا؟ تو رسوا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ جاتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ ایک مرتبہ حج کے دوران رحمت العالمین
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ معمول کے مطابق تبلیغ حق کے لیے مینا تشریف لے گئے، جہاں عرب کے کونے کونے سے زائرین آئے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کے سلام کیا، ان سے پوچھا، اے بیت اللہ کے مہمانوں، تم کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہو؟ جواب ملا، ہم شیبان بن صعبہ کی اولاد میں ہیں، ہم فارس کے پڑوسی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس قبیلہ سے واقف تھے، ان سب کو پہچان گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو میں ان سے بات کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے تفصیل سے گفتگو کی اور حالات سے آگاہ کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے، میں تم کو اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ سوائے اللہ کے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے مددگار بنو، میں اللہ کے احکامات بغیر کسی رکاوٹ پہنچا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش نے اللہ کے احکام کو کھلا مخالفت کی، اس کے رسول کو جھٹلایا، غلط بات پر قائم رہے، سچائی کا انکار کیا۔ اللہ بے شک تمام باتوں سے بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام مفروق تھا پوچھا، اور کس کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت فرمائی، جن میں حکم دیا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو، بے حیائی کے قریب بھی نہ بھٹکو، گواہ ہو پوشیدہ ہو یا ظاہر، جن کا خون اللہ نے حرام کیا ہے ان کو ناحق قتل مت کرو، یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ، ناپ تول انصاف کے ساتھ کیا کرو، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو۔ مفروق قرآن کریم کی آیات سن کر بولا، اے قریشی بھائی، جو تم نے سنایا کتنا پیارا کلام ہے، یقیناً ایسا کلام زمین والوں کا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم، جو کچھ تم کہتے ہو، میں بھلائی کی بھلائی، جن لوگوں نے تمہیں جھٹلایا وہ تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو راہ راست پر لانے اور برائی سے روکنے کے لیے تبلیغ کرتے رہے۔ کفار قریش تو پہلے ہی دشمن بن چکے تھے اور کئی بار ابو طالب کے پاس شکایت لے گئے۔ پھر ایک مرتبہ ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے ابو طالب، ہم سب آپ کی قدر کرتے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نے بھتیجے کو منع کریں اور ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اب ہم برداشت نہیں کریں گے، آپ انہیں ایسا کرنے سے باز رکھیں۔ ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ آپ تشریف لائے تو ان سے کہا، میرے بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، تمہارے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے تھے، ذرا میری جان کا بھی خیال رکھو، اپنی جان کا بھی، اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے اور مجھ سے کہے کہ میں اس کام سے باز آ جاؤں، میں ایسا نہیں کروں گا، خواہ اس کے لیے میری جان چلی جائے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو سے جاری ہو گئی۔ یہ دیکھ کر ابو طالب نے کہا، جو تمہارا دل چاہے کرو اور جس طرح چاہے تبلیغ کرو، تم کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔